بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چار نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، چار ایسی چیزیں، چار ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے ایسی عورت خوشیاں منائے جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں مل جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالا تر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گناہ گار، عورت ہو یا مرد، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چار ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالی جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں جس سے وہ جان سکیں کہ آیا کہ وہ بھی جنت کی حقدار ہیں، وہ دنیا میں ہی جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہیں، اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چار چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چار چیزیں عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چار علامات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون پیش ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ یا علی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے، تو ایسی خاتون کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامت یہ کہ اسے سچائی، حق کا ساتھ دینا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے، اور جھوٹ گھاٹے کا سودا ہے، اور جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جائیں گی۔ ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں۔ اسی طرح آپ کئی دنوں تک فاقے میں رہتی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگتی اور ذکر و اذکار کرتی، اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگتی، پھر آپ پر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ تعالی سے ڈرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نواز دے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد اور گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بد شکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے،
میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ اللہ تعالی نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو وہ ہے آخر ہے کون، ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ جل شانہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، ہے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ جل شانہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ جل شانہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ کہ میں اس رب کریم کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھی۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار و وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ ایک اور اہم کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی ہے، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔